ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، انتہائی مشکل وقت ہے، جمعے کو تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ پاکستان کی امن کے لیے کاوشیں جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرسوں جمعہ ہے، اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ صورتحال ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر لائنیں نہیں لگی، ایک تسلی بخش صورتحال جاری ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا۔ ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اب مزید نرمی نہیں برتیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بندوق تھام کر ایران کو پھر دھمکی، سوشل میڈیا پر AI تصویر شیئر کی اور لکھا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام رہا، لگتا ہے ایران کو غیر جوہری معاہدہ کرنا نہیں آتا۔ شاہ چارلز کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں اپنے دشمن کو شکست دی، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانیہ کے شاہ چارلز بھی متفق ہیں، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ شاہ چارلز جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق برطانوی حکومت کے معروف موقف سے آگاہ ہیں۔ بکنگھم پیلس کا ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے خطاب کے بعد شاہ چارلز نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ رائٹرز نے رپورٹ دی شاہ چارلز برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں۔ جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے، ابھی ہم نے اپنے نئے پتے نہیں کھیلے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین علاؤدین بروجردی کہتے ہیں باب المندب کی اہمیت آبنائے ہرمز سے کم نہیں۔ یمنی اس آبنائے کو بند کر کے امریکہ کو ایک اور ضرب لگانے کے منتظر ہیں۔ ایران نے رہبر معظم کے حکم پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مذاکرات کی میز سمجھوتا اور ذلت کی جگہ نہیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک جنگ کے لیے میزائل اور ڈرونز موجود ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکہ کے نائب صدر JD وینس فیصلوں کا مکمل اختیار نہیں رکھتے۔ نیتن یاہو سمیت کئی افراد سے رابطے میں رہے۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر سید محمد مرندی کا CTV کو انٹرویو، بتایا 11 اور 12 اپریل کے مذاکرات میں امریکی وفد کے اختیارات نہایت محدود تھے۔ JD وینس نیتن یاہو سمیت مختلف شخصیات کو مسلسل فون کرتے رہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے امریکی وفد فیصلے کرنے کے لیے خود مختار نہیں تھا۔ Not have the authority to make decisions. Talks would go nowhere because these two people were basically Israeli firsters. But also Vance was constantly on the phone. So throughout the day, he made a dozen phone calls, including apparently to Netanyahu. A person who's constantly making phone calls like that at the negotiating table obviously does not have authority to make decisions. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنے کا فیصلہ، معاونین کو طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ میں بتایا صدر ٹرمپ ایران کے خلاف یقینی فتح چاہتے ہیں، انہیں جنگ سے نکلنے کے لیے پیش کی گئی تجاویز قبول نہیں۔ امریکی اعلیٰ عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں کہا ایران کی جانب سے 20 سال تک یورینیم افزودگی ترک کرنے کی یقین دہانی تک ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکہ کا ایرانی جہاز ضبط کرنا قزاقی اور بین الاقوامی پانیوں میں ڈاکہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے امیر سعید کا سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط لکھا، بین الاقوامی قانون کے مطابق ایران کو ان اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایرانی جہاز چھوڑنے کا مطالبہ کیا، کہا اقوام متحدہ ایرانی تجارتی جہازوں پر قبضے کے امریکی اقدامات کی مذمت کرے۔ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا معاشی بحران پر جرمنی کے تحفظات اصولی ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز کہتے ہیں توانائی کی ترسیل میں رکاوٹ سے جرمن معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جرمن چانسلر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے جرمن چانسلر نے کہا تھا ایرانی قیادت امریکہ کی تذلیل کر رہی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ، لندن برنٹ خام تیل مہنگا ہو کر $115 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت بڑھ کر $103 سے فی بیرل ہو گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات کے بعد مزید ممالک کے اوپیک سے نکلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق سابق اماراتی سفارتکار کا کہنا ہے کہ یو اے ای اوپیک سے علیحدگی پر طویل عرصے سے غور کر رہا تھا۔ اوپیک اب معاشی ترقی میں رکاوٹ اور عالمی پیداواری نظام پر ایک طرح کا ٹیکس بن چکا ہے۔ کئی رکنے ممالک پیداوار پر پابندیوں سے ناخوش ہیں۔ اوپیک میں کوٹا سسٹم معاشی طور پر نقصان دہ ہے۔ کئی ممالک اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔